معاف ملنا چاہیے اور اس کو بھی بخش دینا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، قرآن کی آیت پیش کر کے تم نے بالکل صحیح مسئلہ نکالا ہے، جاؤ میں نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ جس آدمی نے دیکھا تھا کہ آدمی قتل ہونے جا رہا ہے، اس کے دل میں کتنا اخلاص تھا کہ وہ موقع بات پر آ کر اپنے جرم کو قبول کر لیا اور کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اس بے قصور کو نہ مارو۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں عمل صالح، اور جب تک یہ عمل صالح ہماری زندگی کے اندر نافذ نہ ہو، ہم اور آپ کے سچے مسلمان کیسے؟ صحیح بات کہیں سے بھی ملے لینے نہ چاہیے۔ قاضی شرح سے فیصلہ غلط بھی ہوا ہے، اور یہ تو قاضی شرح تھے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن اس فیصلے کا نفاذ نہیں ہونے پایا۔ ترمذی شریف اٹھائے، ابواب الحدود اٹھائے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی ابھی زندہ ہے، ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، کون سی؟ فجر کی نماز، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلی۔ ترمذی کھول لینا، ابواب الحدود دیکھنا اور اس کے اندر یہ حدیث دیکھ لینا پوری۔ ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہی ہے، فوراً پیچھے سے ایک آدمی نے اس کا تعاقب کیا اور اپنا امامہ سر سے پگڑی اتاری اور اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، اور اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور ایک بیابان جنگل کی طرف لے گیا، سنسان جگہ پر لے گیا۔ پھر ترمذی کے الفاظ ہیں فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، اس نے اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ مہذب الفاظ میں یہ لکھا جا سکتا ہے فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، اس نے اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ فَقَضَىٰ، علماء جانتے ہیں کس معنی میں ہے، یعنی وہ یہ کام کر چکا، جب پوری طریقے سے وہ زنا سے فارغ ہو گیا تو بھاگا۔ فقامت، وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی، فصاحت، چیخنے لگی کہ کوئی اللہ کا بندہ نہیں جو میری عزت کو آپ لوٹنے والے کو پکڑے۔ اس کی آواز سن کر ایک آدمی نکلا، اس کا پیچھا کرنے لگا بھاگنے والے کا، چونکہ یہ عورت بیچاری آؤٹ آف مائنڈ تھی، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا تھا کہ میری عزت و آبرو لوٹ گئی، تو ایسے چیخ رہی تھی اشارے سے کہ کوئی ہے جو میری عزت و آبرو کو لوٹنے والے کو پکڑ کے لائے۔ تو اس کی نظر اس آدمی پر نہیں پڑی، جب پڑی تو دیکھا کہ ایک آدمی بھاگ رہا ہے، وہ سمجھی کہ یہی آدمی ہے جو میرے ساتھ زنا کیا ہے، حالانکہ یہ وہ آدمی نہیں، یہ دوسرے آدمی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ اتنے میں 10-15 آدمی نکلے اور اس بھاگنے والے آدمی کا تعاقب کر کے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کیوں پکڑ لو، وہ تو بھاگ گیا، میں نے تیرے آگے کسی کو نہیں دیکھا، چل، جان بچانے کے لیے کہہ رہا۔ اس نے کہا دیکھو پہلی بات تو میں نے یہ زنا کیا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس کو دیکھا جائے تو وہ مل جائے گا آدمی، کیونکہ گلیوں سے میں واقف ہوں، اگر دیر کرو گے تو اصلی مجرم بھاگ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، چلو تم پہلے اس بہن کے پاس چلو، اس عورت کے پاس چلو، وہ تمہیں دیکھ لے گی، خود ہی پہچان لے گی تم نے زنا کیا ہے نہیں کیا۔ کہا ٹھیک ہے چلو، نہیں مانتے ہو۔ وہ عورت کے پاس لایا گیا، یہ 10 آدمی 15 آدمی اس کو پکڑ کر، حدیث میں چونکہ 10 کا لفظ موجود ہے اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، 10 اور 15، 10 یا 15 یہ آدمی اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور لانے کے بعد اس عورت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بہن میں نے اس کو پکڑا ہے، پہچانو۔ وہ عورت قریب سے آئی اور دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے واللہ ہوا ھذا، اللہ کی قسم وہ یہی ہے۔ معاملہ سیریس، اس نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ واللہ وھذا، اللہ کی قسم وہ یہی آدمی ہے۔ اس نے کہا میری بہن دیکھ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، تمہارے اس اعتراف سے میرا کیا ہوگا، میری تو گردن قلم کر دی جائے گی، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جاؤں گا میں۔ کہا کہ چل مجھے بہن کرنا شرم نہیں آتی، عزت وابرو بھی لوٹتا بہن کرتا۔ مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں گیا، پوچھا اور کہاں ہے، آئے عورت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا اسی نے میرے ساتھ مکالمہ کیا۔ ان 10 یا 15 لوگوں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسی کو پکڑا، یہی بھاگ رہا تھا۔ عورت نے بھی گواہی دی، 10-15 لوگوں نے بھی گواہی دی۔ اب اس نے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب اس نے سوچا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس عورت اور ان 10-15 لوگوں کی گواہی کے بعد سے میری کون مانے گا؟ پھر لوگ مجھے جھوٹا بھی کہنے لگیں گے کہ دیکھو مرتے وقت اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، کیونکہ 4 گواہی چاہیے تھی، یہاں تو 10-10 15-15 گواہ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا ہے۔ اس آدمی نے بھی بردستہ اعتراف کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اور مثبت انداز میں جواب دے دیا، ہائے اللہ کے نبی یہ عورت بھی ٹھیک بول رہی ہے، یہ لوگ
बोल रहे हैं ये जिना मैंने ही किया। कभी कभी हालात इस स्टेज पर भी पहुंच जाते हैं, अदालतें भी झूठी हो जाती हैं, जज भी झूठे हो जाते हैं, गवाह भी झूठे हो जाते हैं, और जिसके साथ जुर्म किया जाता है वो भी पहचान नहीं पाता। हुक्म होता है इस आदमी को कत्ल कर दिया जाए। जो मैटर दिन है औरतों ने दरखास्त की है, खास तौर से उस औरत ने जिसके साथ ये मामला हुआ था, क्या अल्लाह के नबी हम औरतें भी चाहती हैं कि जिनाकार की सजा देखें ताकि हम औरतों के भी दिल कांप जाए और कोई औरत फिर जिना पर आमादा ना हो। हुक्म होता है कि इनको एक ऊंची जगह पे बिठा दो ताकि नीचे का मंजर ये अपनी आंख से देखें और जिना की सजा क्या है ये भी अपनी आंख से देखें और तड़प जाएं। फिर कोई भी औरत जिना ना करे, मर्द भी देखें तो फिर किसी की हिम्मत न पड़े कि किसी की मां बहन बेटी के ऊपर गलत नजर डाल सके। उस आदमी को मैदान मक्तल में लाया गया, पत्थर सहाबा ने अपने हाथ में ले लिए। हुक्म होता है कि मारो। बस अल्लाह के नबी खुद उस मजमे में मौजूद हैं। हुक्म होता है इतने में पहाड़ की चोटी से एक शख्स चिल्लाता हुआ चीखता हुआ कहता है कि या रसूल अल्लाह, ठहर जाओ ऐ अल्लाह के नबी, मैं आ चुका हूं। इस आदमी को कत्ल न करो, ये कातिल नहीं है। इस आदमी को संस्कार न करो, ये जिनाकार नहीं है। आपने कहा रुक जाओ, मामला क्या है? फिर पूछा, कहा किसने जिना नहीं किया है? कहा इसने जिना नहीं किया। ये तुम कैसे कहते हो? ये तो खुद भी कह रहा है कि मैंने ये काम किया। ये 15 आदमी भी कहते हैं, ये औरत भी कहती है। कहा औरत भी झूठी, ये 15 भी झूठे, ये भी झूठा जिसने इकरार कर लिया है। फरमाया फिर तू सच्चा है? कहा अल्लाह के रसूल मैं सच्चा हूं, ये आदमी बेकसूर है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये बेकसूर